آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور اکثر سبانے نگاروں نے لکھا کہ سیدہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور جوانی کی عمر 25 سال تھی۔ 15 سال کا تفاوت تھا، فرق تھا۔ آپ بھرپور جوان، اہلیہ 15 سال بڑی ہیں۔ عام طور پر مرد اور بیوی کی عمر میں یہ فرق زیادہ ہو تو زندگی میں ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو پاتی اکثر، لیکن آپ الاسلام کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، کتنا بلند تر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے گواہی آتی ہے، جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ غار حرا میں تھے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، آ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے پکڑا، دبوچا، اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھ کو پھر پکڑا، پھر دبوچا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، میرا کوئی معلم نہیں، استاذ نہیں، میں نے کسی کے سامنے زانو ادب طے کیے ہی نہیں ہیں۔ پھر پکڑا، پھر دبوچا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اتنی طاقت سے دبوچا کہ میرے سارے جسم کی قوت کو نچوڑ کے رکھ دیا۔ پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی تھی، پہلا ایکسپیرینس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری، پیشانی پر پسینے کے قطرات، غار حرا سے گھر میں آتے ہیں، اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ پر چادر کو اڑا دو، آج میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے کہا اقرأ، پھر دبوچا، پھر پڑھایا، پھر دبوچا، پھر پڑھایا، مجھے یہ بات کہی ہے انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بولتی ہے، یہ بولتی نہیں، یہ 15 سالہ رفاقت بولتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی اور اب 40 سال کی عمر، نبوت سے یہ پہلا دورانیہ، 15 سال کی رفاقت، 15 سال کی رفاقت اہلیہ بولتی، جو 15 سال بڑی، آپ نے کیا پیار دیا، کیا احترام دیا، کس الفت اور اخلاق سے پیش آئے۔ اب وہ اخلاق، وہ کردار، اس پر گواہی آتی ہے۔ جب سنا کہ میرے سر کے تاج گھبرا گئے، خوف طاری ہے، کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے آپ جیسے اعلیٰ عرفہ انسان اللہ ان کو ایسے ہی ضائع نہیں کرتا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرنے والے، رشتوں کو ملاتے ہیں، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے کھلاتے ہیں، جو بوجھ اٹھا نہیں سکتا ان کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں،
اور اگر کوئی حق کی راہ پر سچائی پر چل رہا ہو، اس کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس کے کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیوی کے ریمارکس، 15 سالہ رفاقت کے ریمارکس، کہ میرا خامند بڑا اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، باکردار ہے، اور ایسا اعلیٰ ہے کہ اس جیسے انسانوں کو اللہ ویسے ہی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، نبوت تو اب مل رہی ہے، نبوت سے پہلے 15 سال کی رفاقت، اس پر یہ کمنٹس آتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خوف کچھ کم ہوا، نبی الاسلام کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے، جو چچا زاد تھا، زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے، انجیل لکھا کرتے تھے حسب توفیق۔ کہا آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ورقہ بن نوفل نے، کیا دیکھا؟ کہا غار حرا میں تھا، ایک آنے والا آیا اور اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ ورقہ کہنے لگا، اوہو، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات لے کے آیا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان اور توانا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مکہ والے مجھ کو نکال دیں گے؟ مجھ سے تو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، میری خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں، مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ کہا یہ دعوت وہ دعوت ہے، یہ دعوت جو بھی لے کے آیا قوم دشمن ہو جایا کرتی ہے۔ واپس آ گئی، وحی بند ہو گئی، کچھ عرصہ منقطع رہی۔ اس کا سبب شارحین نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوف ہے یہ زائل ہو جائے اور وحی کی طلب پیدا ہو، اشتیاق پیدا ہو، پھر وہ ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام منتظر ہے کہ وہ آنے والا کیوں نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اس کائنات کے اندر اس سے بڑا اعزاز اور شرف ہو نہیں سکتا کہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کا نمائندہ آسمانوں سے رب کا پیغام لے کے اترتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز، آپ علیہ السلام منتظر ہے۔ صحیح بخاری میں آتا، آپ علیہ السلام پہاڑ پر چل رہے تھے کہ آپ علیہ السلام گھبراہٹ کے عالم میں کہ آنے والا اب کیوں نہیں آتا۔ کہا آواز آئی کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ کہا دائیں بائیں دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا۔ نگاہوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، وہ جو غار حرا میں آیا، ایک بہت بڑی کرسی پر، افق پر، آسمان کے کنارے جس کے نیچے ڈھانپ دیے گئے، اس پہ بیٹھا۔ وہ مجھے کہہ رہا، میں نے دیکھا تو خوف پیدا ہوا، جھکا، پھر پلٹا، گھر میں آیا، پھر اپنی اہلیہ سے کہا دسرونی زملونی، خدیجہ چادر کو اڑا دو۔ ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنے خامند کو لٹایا، چادر دی، خوف زائل ہوا۔ ابھی چادر میں ہی تھے کہ رب کا وہ فرشتہ جو غار حرا میں آیا آج گھر میں آتا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اب کھڑے ہو جا، لوگوں کو ڈرا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کر، اس کے بڑائی کو بیان کر۔ فرشتہ آ کے بتاتا ہے اب لمبی تان کے سونے کا وقت نہیں، بلکہ اب اٹھنے کا وقت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسری وحی کے بعد پھر ساری زندگی کبھی لمبی تان کے نہیں سوئے، پھر اٹھے اور اٹھے ہی رہے، اللہ کے دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے قوتوں کو، توانائیوں کو، صلاحیتوں کو صرف کر دیا۔ وہی ختم ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا پاس ہی بیٹھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ وہ آیا ہے، وہ جو غار حرا میں آیا تھا، ابھی ابھی میرے گھر میں آیا ہے، یہ رب کی طرف سے پیغام دے گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدیجہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں نہ دیتی کہ خامد کو جتنا سیدہ جانتی تھی اور کوئی بندہ جانتا نہیں تھا۔ بیوی کی نگاہوں سے انسان پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور بیوی جانتی ہے میرا خامد کتنا اعلیٰ عرفہ عظیم المرتبت ہے۔ اس جیسا کردار سچا اور سچا ہو تو اس کو ہی نبوت ملنے والی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کے اندر یہ شرف اور اعزاز پانے والی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے۔ یہ ہے گھر کی گواہی۔ خامد بہتر ہے، اچھا ہے، گھر سے گواہی آئے گی تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ بندہ اچھا ہے، کیونکہ انسان سب سے چھپ سکتا ہے، اپنی بیوی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔